آسٹریلین امیگریشن جی بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ایک ڈریم ہے، یہ ہوتی نہیں ہے، یا پتہ نہیں جن کی ہوتی ہے وہ بہت ہی کوئی اسپیشل قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو میں ہمیشہ سے ہر سکسیس اسٹوری یہیں سے شروع کر لیتا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. امیگریشن آپ کی ہوتی ہے اگر آپ جو ہے وہ اسٹیپ لے لیتے ہیں، آپ پرسسٹنٹ رہتے ہیں اور جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو میٹ کرتے ہیں، اور سیکنڈلی آپ ٹائملی جو ہے ایک پروسیس جو ہے وہ انیشیٹ کر دیتے ہیں. اسی طرح کی ایک جو آسٹریلین امیگریشن کی سکسیس اسٹوری ہے، اس میں میرے ساتھ آج زین ہیں. زین کے کافی سارے کویسچنز بھی ہیں. ایک تو ان سے ان کا ایکسپیرینس پوچھ لیتے ہیں، دوسرا کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کے کویسچنز ہیں ان کو آنسر بھی کر دیں. تو زین، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. ایک تو ہمارے آڈینس کو پلیز یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا امیگریشن ایکسپرٹس کا، آپ نے آسٹریلیا ہی کیوں پلان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں جو باقی کوئی کویسچنز ہیں وہاں کے لیے تو وہ بھی ذرا آپ کر دیں گے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ آنسر جو ہے وہ مل کے سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر رضوان. میرا جو جرنی تھی امیگریشن ایکسپرٹس کے ساتھ، اٹ اسٹارٹیڈ بیک ان April of 2023 if I remember correctly. تو اس وقت I was a little bit confused. میرے پاس کینیڈا کا بھی تھا کہ میں کینیڈا کے لیے اپلائی کروں یا آسٹریلیا کے لیے اپلائی کروں، کیونکہ اس وقت میرے جو ارد گرد دوست تھے وہ زیادہ تر کینیڈا کے ہی پیچھے تھے. لیکن پھر میں جب آپ کے ساتھ بات ہوئی. اچھا زین، سوری ٹو کٹ یو، میں ایک انٹرسٹنگ بات اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جب ایک ایسا ٹائم بھی تھا کہ ہم لوگوں سے کہتے تھے کہ یار آپ کینیڈا آسٹریلیا چلے جائیں، لوگ کہتے تھے نہیں ہمیں کینیڈا جانا ہے. آسٹریلیا کو ایسے لوگ سمجھتے تھے جیسے یہ بھی کوئی ملک ہے، وہاں پر بھی لوگ جاتے ہیں. اینیو پلیز کنٹینیو. جی بالکل اسی طرح کا کچھ امپریشن ہے کہ بہت دور ہے ایک ملک. تو جب آپ کے ساتھ پہلی دفعہ میری میٹنگ ہوئی، آن لائن میٹنگ ہوئی، ڈسکشن ہوئی، تب آپ نے میری پروفائل، میری سی وی دیکھ کے مجھے یہی سجیسٹ کیا موسٹ پریکٹیکل وے فارورڈ یہی ہے کہ آسٹریلیا کے لیے اپلائی کیا جائے، 491 کے لیے اپلائی کیا جائے. اور جو آکوپیشن ڈسکس ہوئی اس وقت ہماری، تو وہ وہی تھی، مطلب کہ میرے لیے جو تھا، میں کام بھی ایز اے پالیسی اینالسٹ کر رہا تھا، اور اس وقت اپرچونیٹیز آسٹریلیا میں وہ بالکل ویسی تھیں اویلیبل، اور اب بھی ہیں. تو پھر سٹارٹ کیا اللہ کا نام لے کے ہم نے، اور الحمدللہ میرا بہت زبردست ایکسپیرینس رہا اس میں. فرام اپلیکینٹ پوائنٹ آف ویو، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ جب بندہ ڈیسائیڈ کر لے تو پھر ڈاکیومنٹیشن میں فرام اپلیکینٹ پوائنٹ آف ویو سائٹ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. جس طرح آپ اور مس رابعہ جس طرح گائیڈ کرتی رہی، ایجوکیشن کے ایکسپیرینس کے ڈاکیومنٹ وہ جمع کرواتا گیا میں، اور بہت اسموتھلی، ٹائملی اور ایکوریٹلی اپلیکیشن جو ہے وہ موو فارورڈ کی. اور پھر ان سپٹمبر ہی میرا جون جولائی میں ہی نامینیشن آ گئی فرام آسٹریلین کیپٹل ٹیریٹری، اور سپٹمبر میں وی فائلڈ ویزا. اور اس کے بعد پھر سپٹمبر 2023 پھر اس کے بعد تھوڑا ویٹ تھا کافی. اس میں یہی تھا جو کووڈ کا بیک لاگ تھا، مین ریزن تو وہی تھا. اور آپ لوگوں نے کافی گائیڈ کیا کہ بی پیشنٹ، اٹس جسٹ میٹر آف ٹائم کہ آپ کا جو ہے وہ اپلیکیشن پروسیس ہو جائے گی اور گرانٹ آ جائے گی. اور اسی طرح ہوا الحمدللہ. ان ڈسمبر 2025 مائی فیملی گاٹ دا گرانٹ. چلیں ایکسیلنٹ. آپ آئی ہوپ کہ آپ کا وہاں پہ سفر جو ہے آسٹریلیا کا یہ بہت اچھا رہے گا. اینڈ اٹس اے ڈفرینٹ ورلڈ آل ٹوگیدر. ظاہر ہے ایک انتہائی ڈیولپڈ کنٹری ہے، اور اب جا کے لوگوں کو ریئلائز ہوا کہ دنیا میں جو آسٹریلیا ملک ہے نا، وہ اس وقت پروبیبلی ون آف دی ٹاپ کنٹریز میں سے ایک کنٹری ہے. آپ کی کچھ کیوریز تھیں جن کے بارے میں آپ ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے، تو پلیز کویشچن کیجیے گا تاکہ میں اس کو آنسر کرتا جاؤں. جی میرا ابھی انیشلی پلان تو ہے ٹو موو ٹو آسٹریلیا ان اپریل. لیکن تھوڑی سی کنفیوژن، کوشچن ایک مائنڈ میں یہ آ رہا تھا کہ شوڈ آئی موو فرسٹ اینڈ دین ٹیک مائی وائف اینڈ کڈس آفٹر 3-4 months گیپ. تو یہ تھوڑا کوشچن تھا کہ میں پہلے جاؤں یا فیملی کو ساتھ لے کے جاؤں، تو واٹ از دا موسٹ پریکٹیکل وے فارورڈ. اچھا دیکھیں، اگر آپ فیملی کے ساتھ جاتے ہیں، آپ کا ایکسپینس جو ہے نا وہ ایک دم سے بہت زیادہ ہوتا ہے. اور آسٹریلیا آپ کو پتہ ہے آلموسٹ 200 روپے کا ڈالر ہے. آپ یہاں سے 200 روپے لے کر جائیں تو وہاں 1 روپیہ بنتا ہے.
سو وہ ایکسپینس اتنا زیادہ ہو جاتا ہے. وہی ہمارا چونکہ کلچرلی وی آر ناٹ لائک ان کی طرح تو ہم ہیں نہیں. تو ہم اگر فیملی کے ساتھ جائیں گے تو پھر ہمیں ایک سیپریٹ جگہ چاہیے, مطلب وہ اپارٹمنٹ ہے یا روم ہے یا گھر کوئی ہم نے لینا ہے, تو آپ کا ایکسپینس نا بہت اوپر چلا جاتا ہے. تو یوزلی, اور چونکہ تھوڑا کلچرل شوق بھی ہے, تھوڑے لوگ اور ہیں, انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے, تو اس لیے میں تو یہ ہمیشہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ پہلے آپ چلے جائیں, آپ وہاں جائیں, 2-3-4 مہینے اپنے آپ کو سیٹل کریں. اور سیٹل ہونا بالکل مشکل نہیں ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جو پاکستانی ڈرائیونگ لائسنس ہے یہ اگر آپ کے پاس جو آن لائن والا ڈرائیونگ لائسنس ہے, مطلب جو جس طرح اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا جو لائسنس ہے وہ آپ کا آن لائن ویریفائی ہو جاتا ہے. پنجاب گورنمنٹ کا بھی جو لائسنس ہے وہ آن لائن ویریفائی ہو جاتا ہے. تو وہ لائسنس جو آن لائن ویریفائی ہو جاتا ہے وہ ایز اٹ از وہاں پہ جو ہے وہ کام کرتا ہے. آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اوبر ایٹس چلا سکتے ہیں. آپ جائیں, جا کے اوبر ایٹس چلانا شروع کریں. ابھی ریسنٹلی ایک کلائنٹ گئے تھے, انہیں کوئی گئے ہوئے 3-3 مہینے ہوئے ہیں, تو کہتے ہیں میں اوبر ایٹس چلا کے تو تقریباً $5-6 ہزار جو ہے وہ مہینے کے کما لیتا ہوں. اب وہ کہتے ہیں میں کوئی بہت زیادہ محنت نہیں کرتا ہوں, بس جب دل کرتا ہے تو چلا لیتا ہوں, لیکن آن ایوریج میں 7-8 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کرتا ہوں. تو چونکہ وہ سنگل ہیں تو اس لیے وہ کہتے ہیں میری ضرورت ہی اتنے سے ہی پوری ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا وہاں پہ اور آپ کو انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس کی ضرورت بالکل نہیں ہوتی. تو آپ وہاں پر جائیں, جا کے اوبر ایٹس چلائیں اور اس کے ساتھ اپنا ڈرائیونگ لائسنس کا ٹیسٹ دیں تاکہ آپ کو آسٹریلین ڈرائیونگ لائسنس مل جائے. جب وہ مل جائے گا تو اس کے 1 سال کے بعد جو ہے وہ آپ پراپر اوبر چلا سکتے ہیں, جس میں آپ جس طرح یہاں پر ہوتی ہے کریم وغیرہ آپ چلاتے ہیں تو آپ وہ والی اوبر وہاں چلا سکتے ہیں. اینڈ وہ لوگ جو اوبر چلاتے ہیں وہ 12-15 ہزار, ایون لوگ زیادہ بھی کما جاتے ہیں. تو آپ اتنا پیسہ کما لیتے ہیں آہستہ آہستہ. آف کورس ہر بندہ نہیں چاہتا کہ وہ اوبر چلائے, وہ اپنے فیلڈ میں جانا چاہتا ہے, تو وہ آپ آہستہ آہستہ اپنے فیلڈ میں بھی جا سکتے ہیں. اچھا, فیملی لوگوں کو یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جی میں اگر اسپاؤز میری پرائمری اپلیکنٹ ہیں تو کیا ان کا ساتھ جانا ضروری ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. آسٹریلیا کا ویزا جس فیملی ممبر کو ملا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویزا ہے. وہ آپ اکیلے چلے جائیں, فیملی کے ساتھ چلے جائیں, اسپاؤز پہلے چلے جائیں, آپ بعد میں چلے جائیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی شاید اکٹھے ہی جانا ہے کیونکہ اکٹھے ہی ویزا ملا ہے. آپ کے ویزا کے اوپر ایک ڈیٹ آف انٹری لکھا ہوا ہے کہ اس ڈیٹ سے پہلے آپ نے انٹر ہونا ہے, تو اس ڈیٹ سے پہلے ہر بندے نے انٹر ہونا ہے. آل دو اس کے اندر بھی پروویژنز ہیں کہ اگر کوئی لیٹ ہو جائے تو وہ بھی آپشن مل جاتی ہے. تو یہ ہے بیسیکلی آپ کے سوال کا جواب. تو آپ کو انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس بالکل نہیں چاہیے. آپ اکیلے جائیں, جا کے 2-3 مہینے میں سیٹل ہو کے پھر فیملی کو بالکل بلا لیں. ٹھیک ہے جی. اور کوئی آپ کا کویشچن ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. جی کوئی کنفیوژن جو ہے تاکہ میری خواہش ہے کہ آپ پوچھیں گے تو وہ ہم ان سوالوں کو ایڈریس کر رہے ہوں گے جو جس طرح ہر بندے کو جس کو ویزا ملتا ہے اس کے ذہن میں نیچرلی یہ کویشچنز آتے ہیں. جی سر, اس میں پھر ہے میڈی کیئر کا, کیونکہ یہ کنفیوژن, کیونکہ 491 پہ میڈی کیئر کا کیا اسٹیٹس ہے؟ اچھا, بالکل میڈی کیئر آپ کو ملے گا, آپ کو بھی ملے گا, آپ کی اسپاؤس کو بھی ملے گا اور آپ کے بچوں کو بھی ملے گا. ٹھیک ہے, میڈی کیئر بھی ملے گا. اور 491 ویزا کے اوپر آپ کے بچوں کی جو ایجوکیشن ہے وہ فری ہے, آپ نے اسکول کی کوئی فی نہیں دینی. لیکن دیکھیں یہ اسکول کون سے ہوتے ہیں؟ یہ گورنمنٹ اسکولز ہوتے ہیں جن میں فی نہیں دینی. اگر ظاہر ہے, لیکن ہم چونکہ اپنے بچوں کو مسلم اسکولز میں ایڈمیشن کرواتے ہیں تو مسلم اسکول میں اگر آپ ایڈمیشن کرواتے ہیں تو اس کی فی ہوتی ہے, وہ چاہے آپ سٹیزن بھی ہوں تب بھی دینی ہے. لیکن وہ فی نا بہت نامنل سی ہوتی ہے, مے بی $100 یا $200 پر منتھ کے حساب سے ہوگی کہ آپ بچے کو مسلم اسکول میں پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ بچے کو جو ہے وہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھاتے ہیں تو اس کی کوئی فی نہیں ہے. یہ بھی لوگوں کے اندر بہت زیادہ کنفیوژن تھی کیونکہ 489 کو ریپلیس کیا 491 میں, اور 489 پہ جو تھا وہ میڈی کیئر فیسلٹی نہیں ہوتی تھی. 491 کے اوپر میڈی کیئر فیسلٹی آپ کو ملتی ہے پوری فیملی کو. ٹھیک سر, تھوڑا سا ایک براڈر کوسچن ہے میرا, اف یو الاؤ می, کہ 491 آنورڈز 191 میں کنورژن ہوگی اس کی, تو ڈیورنگ دیٹ پیریڈ ہم نے کن کن چیزوں کو یعنی کہ ٹو آسٹریلین گورنمنٹ ہم نے پرووائڈ کرنا ہوتا ہے, یا ہم نے کن پروفس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے دیٹ وی کین موو فارورڈ؟ اچھا,
جب اس نے کنورژن ہونی ہے 3 سال بعد ہونی ہے. 3 سال بعد آپ کو صرف یہ پروف دینا ہے کہ آپ ریجن میں رہے ہیں. کافی سارے لوگوں کے ذہن میں یہ کویشچن آتا ہے کہ جی شاید اس کے اوپر نا وہ سیلری تھریش ہولڈ لگا ہوا ہے, TSMT جس کو کہتے ہیں, وہ نہیں ہے. آپ کے اوپر کوئی تھریش ہولڈ نہیں ہے. آپ کی سیلری, آپ نے سال میں $50,000 کمائے ہیں, $1,00,000 کمائے ہیں, آپ نے اگر آپ کی سیلری جو ہے وہ ٹیکسیبل انکم میں آتی ہے تو آپ ٹیکس دیں گے. پروف جو ویزا آفیسر کو چاہیے وہ یہ چاہیے کہ آپ ریجن میں رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے کتنا ارن کیا اس سے اس کا کوئی لنک نہیں ہے. اچھا, آپ کے لیے جاب کرنا بھی ضروری نہیں ہے. اگر آپ وہاں جا کر بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ بزنس بھی کر سکتے ہیں, لیکن رہنا ریجن میں ہے, جاب ریجن میں کرنی ہے, اگر بزنس کرنا ہے تو وہ بھی ریجن میں کرنا ہے. ادروائز آپ کے اوپر کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, صحیح. چلو اور کوئی کویشچن ہے تو پلیز. سر اس میں یہ کہ فار ایگزامپل مجھے نامینیشن کینبرا سے ہی آئی اور تو اس میں ہماری پھر کمٹمنٹ ہے کینبرا کے ساتھ, یا اس میں کیا رولز کہتے ہیں کہ ہم کینبرا سے باؤنڈ ہیں ٹو لیو ان کینبرا, یا ہم کسی اور ریجنل ایریا میں بھی رہ سکتے ہیں؟ اچھا ہاں, یہ ایک ایتھیکل بائنڈنگ ہے. ایتھکس یہ کہتے ہیں کہ آپ جو کہ آسٹریلین سوسائٹی ایک ایتھیکل سوسائٹی ہے. پاکستان میں ہم کہتے ہیں ایتھکس گئے تیل لینے, ٹھیک ہے, وہ کرتے ہیں جو کرنا ہے. لیکن چونکہ آپ ایک ایتھیکل سوسائٹی میں جا رہے ہیں تو ایتھیکلی یس یو شوڈ لیو ان کینبرا. بٹ اگر آپ اس چیز کو لیجسلیشن وائز دیکھیں تو آپ کو ریجن میں رہنا ہے, چاہے وہ جو بھی ریجن ہو, چاہے وہ نیو ساؤتھ ویلز کی ریجن ہو, چاہے وہ وکٹوریا کی ریجن ہو, چاہے وہ ساؤتھ آسٹریلیا کی ریجن ہو. ریجن میں رہنا ہے. آپ کو اس کی جو ایگزامپشنز ہیں وہ مل جاتی ہیں کہ اگر آپ نے ریجن چینج کر لیا تو اس کا ایز سچ کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا آپ کی اوور آل اپلیکیشن کے اوپر. 191 بھی مل جائے گا اور سٹیزن شپ بھی مل جائے گی. ٹھیک ہے جی, اور کوئی کویشچن ہے تو پلیز گو ہیڈ. جی سر, اس میں جو پیریوڈک ہماری کورسپونڈنس ہونی ہے ود گورنمنٹ, جو میرا ایک مجھے تھوڑا پتہ چلا کہ ہم نے اس کو آفٹر ایوری 6 months ان کو اپنا ریزیڈینشیل ایڈریس اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے ان کو. اچھا, وہ بالکل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ ایک تو ایمی اکاؤنٹ میں آپ نے جانا ہے, اس میں جا کے آپ نے جو کمیونیکیشن کے لیے ای میل آئی ڈی ہے وہ اپڈیٹ کر دینا ہے. ابھی آپ کا ہمارے والا ہے, ٹھیک ہے. سو ابھی آسٹریلین گورنمنٹ ہم سے کانٹیکٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن آگے چل کر اگر آپ اپڈیٹ کر دیتے ہیں تو پھر آسٹریلین گورنمنٹ آپ سے کانٹیکٹ کرے گی. جب ان کی ای میل آئے تو اس ای میل کو آپ نے رسپونڈ کرنا ہوتا ہے کہ جی ایمی اکاؤنٹ میں جا کے پھر آپ نے اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اپلوڈ کر دینے ہوتے ہیں. سر ٹھیک سر, تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ زین, وی وش یو آل دا بیسٹ. انشاءاللہ میں تو ہر انٹرویو میں جس کلائنٹ سے بھی انٹرویو کرتا ہوں انہیں کہتا ہوں کہ کوشش کریں گے کہ آپ سے آج سے کچھ سال 6 مہینے سال بعد آسٹریلیا میں ملاقات ہوگی اور وہاں پر آپ سے دوبارہ انٹرویو کریں گے اور پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کا ایکسپیرینس آسٹریلیا کے اندر کیسا رہا. میرا چکر تو ویسے لگتا ہی رہتا ہے, میں تو ہر کوئی 6-8 مہینے کے بعد چلا ہی جاتا ہوں, تو کچھ لوگوں سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے. اگر آپ سے ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ پھر ایک اور انٹرویو کر لیں گے اور اس میں کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ آپ کا آسٹریلیا کے اندر ایکسپیرینس جو ہے وہ کیسا رہا. وش یو آل دا بیسٹ انشاءاللہ جی. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی سکسیس سٹوری کو لے کر آپ کے ساتھ پھر بات کریں گے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.